السلام علیکم ناظرین، میں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباؤٹ ٹوڈے۔ 14 سال کی قید کی سزا کے باوجود بھی عمران خان سخت بیانات سے باز نہیں آ رہے۔ جنرل یحییٰ پارٹ 2 کا خطاب کس کو دیا گیا اور افغان مہاجرین کے مسئلے کا کیا نیا حل تلاش کیا جا رہا ہے؟ بھارتی وزارت خارجہ سے بھی ایک اہم بیان آیا ہے۔ یہ وہ خبریں ہیں جن پر ہم ڈسکس کریں گے، اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے اہم خبر جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، القادر یونیورسٹی کا جو کیس ہے، دراصل میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی حکومت کسی دوسری پارٹی کے خلاف، کوئی ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی کیس بناتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نام دیا جائے اس مقدمے کو جو کہ عوام میں ہائی لائٹ ہو، جس سے اگلی سیاسی پارٹی کی یا پرسنالٹی کی جسے کہتے ہیں ریپوٹیشن خراب ہو سکے۔ تو یہ بظاہر القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، جس کو اداروں کی جانب سے کہہ لیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہہ لیں یا جنہوں نے بھی یہ کیس بنایا ہے، انہوں نے اس کا نام ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس رکھا ہے تاکہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ عام بندہ جب یہ سنے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن تو ایک تاثر جاتا ہے کہ بھائی بہت بڑی کرپشن ہوگی۔ بہرحال القادر یونیورسٹی کا جو فیصلہ تھا وہ آ چکا ہے اور عمران خان صاحب کو 14 سال کی قید بھی ہو چکی ہے، سزا سنائی جا چکی ہے۔ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ ناظرین، تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب کو یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے، آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کسی بھی طرح کی ڈیل کو قبول نہیں کیا اور جو سزا کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے بیک فٹ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں جو انصار عباسی صاحب نے آج خبر دی ہے، جیو نیوز کے ایڈیٹر ہیں ڈون نیوز کے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ فوج پر تنقید کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن آرمی چیف کو براہ راست مخاطب نہ کریں۔ جی ناظرین، اس سے ایک تو یہ تاثر ہمیں سمجھ آ گیا کہ انصار عباسی صاحب کہاں سے خبریں لیتے ہیں اور کہاں کی خبریں آگے دیتے ہیں۔ یہ تو پہلے ہی تمام جو جاننے والے ہیں، جو خبروں کو پڑھنے والے ہیں اور اندر کی خبر جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب کن کی خبروں کو آ کر بیان کرتے ہیں۔ تو انصار عباسی صاحب نے آج یہ خبر بتائی کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کا رویہ اپنایا ہوا ہے، جو سخت زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ مذاکرات کے لیے جو ایک ڈیڑھ ماہ سے لالی پاپ دیا ہوا ہے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو، وہ ان مذاکرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک تازہ ترین ٹویٹ جو اردو زبان میں عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیا گیا۔ عمران خان صاحب پاکستان میں سب سے زیادہ ٹویٹر فالوور رکھنے والے پرسن ہیں اور پوری دنیا میں ان کی آواز جو ہے وہ جاتی ہے، ان کی بات کو پڑھا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی یہی بات کی کہ جنرل عاصم منیر کو انہوں نے یحییٰ خان پارٹ 2 کا لقب دیا۔ جی ناظرین، یہ بہت بڑی بات تھی کہ عمران خان صاحب 14 سال کی سزا کے بعد بیک فٹ پر جانا چاہتے تو جا سکتے تھے اور کوئی راستہ بنا سکتے تھے اپنے لیے، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا اور ان کا تازہ ترین ٹویٹ اس بات کی مثال ہے۔ انہوں نے تازہ ترین ٹویٹ میں آرمی چیف کو جو ہے وہ یحییٰ خان پارٹ 2 کا لقب دیا اور اس کے ساتھ ساتھ حمود الرحمان کمیشن کا نام بھی لیا۔ جی ناظرین، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جو پاک آرمی جو ہے، جو ہمارے ادارے جو ہیں اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہم جانتے ہیں کیا ہے اور پاکستان میں اس پر پابندی بھی ہے۔ پاکستان ٹوٹا کیسے، بنگلہ دیش اور پاکستان کی راہیں کس طرح سے جدا ہوئی، یہ سارا کچھ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں شامل ہے۔ تو عمران خان صاحب نے برملا ایک تو آرمی چیف کو یحییٰ خان پارٹ 2 کا لقب دیا اور دوسری طرف حمود الرحمان کمیشن کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کو پڑھا جائے، اور انہوں نے یعنی کہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو کمپرومائز وے میں لے جانے سے اپنے آپ کو صاف بتا دیا کہ میں کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کروں گا، میں بیک فٹ پر نہیں جاؤں گا۔ انصار عباسی صاحب نے کہا جی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی اب اسے کہہ سکتے ہیں حکمت ہے ان کی، یا ایک ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، دیکھتے ہیں، کیونکہ
دونوں فریقین جو ہیں بظاہر تو حکومت بیچ میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک دوسرے کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں یہ خبر آگے کہاں تک جاتی ہے. ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا، جو 1 سال ہونے لگا الیکشن کو، پاکستان تحریک انصاف کے بقول ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کی سیٹس کو ضبط کیا گیا. فارم 45 کو جیتے ہو امیدواران کو فارم 47 پر ہرا دیا گیا. تو 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے اور عمران خان صاحب نے جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ تاکید کی ہے کہ کے پی کے میں جو ہے انصاف لرز ونگ اور وکلا اور عام شہری جو ہیں اکٹھے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. علی امین گنڈا پور سے ایک خبر جو بہت اہم خبر ہے ناظرین، علی امین گنڈا پور سے ریلیٹ، وہ یہ ہے کہ سینئر صحافی معید پیرزادہ جو کہ امریکہ میں مقیم ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ خبر پورے وثوق سے دے رہا ہوں، ذرائع سے کنفرم کرنے کے بعد دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو سزا دلوائی. جی ناظرین، 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادر یونیورسٹی کا جو کیس ہے اس میں یہ صاف تھا کہ بشرا بی بی کسی طرح سے انوالو نہیں ہے، لیکن معید پیرزادہ کے بقول علی امین گنڈا پور نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، اور ان کا اثر و رسوخ کہاں پر ہے، وہ کن سے ریلیٹ ہے، یہ ہم آپ کو پچھلے 2-2.5 ماہ سے سمجھا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، باقاعدہ پروف کر چکے ہیں پچھلے 2-2.5-3 ماہ میں جس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کمپرومائز شخصیت کے حامل ہیں. تو سینئر صحافی نے یہ خبر دی کہ علی امین گنڈا پور کو بشرا بی بی سے مسئلہ تھا، جو مسئلہ ہمیں ڈی چوک میں نظر بھی آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بشرا بی بی پشاور ہاؤس میں ہی رہ رہی ہیں. تو علی امین گنڈا پور نے اسٹیبلشمنٹ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بشرا بی بی کو بھی 7 سال کی قید کی سزا سنوانے میں اپنا کردار ادا کیا. جی ناظرین، یہ بہت اہم خبر ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور ان کے جو مشن ہے یا ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو وے آف یعنی ان کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں وہ رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا. رگڑنے سے مراد ان کو بھی عمران خان صاحب کی طرح سزا دلوا دی گئی، یعنی کہ 7 سال کی قید انہیں بھی دے دی گئی. تو یہ بڑی اہم خبر ہے. دیکھتے ہیں، کیونکہ سینئر صحافی معید پیرزادہ نے ڈائریکٹلی علی امین گنڈا پور کا نام لیا ہے، تو دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر جو اس القادر یونیورسٹی کیس سے متعلق ہے، ہم اس کو ڈسکس کر کے اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے چند علماء کرام کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کیس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی، اور اسی پریس کانفرنس میں کہہ لیں یا اس میٹنگ میں کہہ لیں، ایک صحافی عمر دراز گوندل جو کہ ٹویٹر پر کافی متحرک بھی رہتے ہیں، انہوں نے سوال کیا جناب عطا تارڑ صاحب سے کہ بھائی آپ القادر یونیورسٹی کیس کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا رولا ڈالا ہوا ہے، آپ نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ اتنی بڑی کرپشن ہو گئی، اتنا کرپشن کا بازار گرم رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری کرپشن ریلیٹ ہی چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض سے ہوتی ہے. تو ملک ریاض کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ملک ریاض کے گریبان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ وہ ملک ریاض جو ہر حکومت میں آ کر اپنے سیاسی فائدے حاصل کرتا ہے، زمینوں پر قبضے کرتا ہے اور سیاسی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کر کر پھر سائڈ پر ہو جاتا ہے. اسی بلاول ہاؤس ایسے تو نہیں بنتے، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کیسے بنتے ہیں. ملک ریاض کس طرح سے اپنے سیاسی فائدے حاصل کرتے ہیں زمینوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایسے ہی وہ پھر پراپرٹی ٹائکون نہیں بنا جاتا. تو یہ بڑا ویلڈ کویسچن تھا جو ایک نوجوان صحافی کی جانب سے پوچھا گیا جناب عطا تارڑ صاحب کو کہ بھائی ملک ریاض کا نام کیوں نہیں لیا جاتا. تو اس کے جواب میں ملک ریاض صاحب، اس سوال کے جواب میں عطا تارڑ صاحب نے جسے کہتے ہیں آئے بائیں شائع سے اس سوال کو ڈک کر دیا. ناظرین، یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ملک ریاض صاحب کا نام نہیں لیا جائے گا. یہ سارے کیسز جو ہیں وہ سیاسی بنیاد کے کیسز ہیں اور عمران خان صاحب کو خاموش کروانے کے لیے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا، اور اس میں افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے جو پچھلے کافی دیر سے پاکستان کے لیے ایک نہایت سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ افغان مہاجرین کو کسی تیسرے ملک میں شفٹ کر دیا جائے.
پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کسی تیسرے ملک میں شفٹ کرنے کا آپشن جو ہے وہ زیر غور آیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے. بے شک افغان مہاجرین جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ہم مذہب ہیں اور ہم خطہ ہیں, ہمارے دل جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن قومی سلامتی کے جو امور ہیں, قومی سلامتی کے جو مسائل ہیں ان پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور یہ سارا سینیریو کیا منظر کریٹ کر رہا ہے یہ انشاءاللہ ہم کسی ڈیٹیل ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے. لیکن بھارت کی جانب سے یہ بیان آنا کہ افغانستان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں, دیر بعد تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان دیا گیا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک مثال یہ بھی لے لیں کہ ہم نے جو ہے افغان کرکٹرز کو آئی پی ایل میں بہت خاص جگہ دی ہے اور ان کو آئی پی ایل میں بلایا ہے. تو یہ میرے خیال میں انڈیا کی جسے کہہ سکتے ہیں دوہرا معیار ہے, دوغلا پن ہے کہ ایک طرف تو افغانستان ہے جس کے کرکٹرز کو اور جن کے کرکٹ بورڈ کو آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں, دوسری جانب پاکستان ہے جو پاکستان کی چیمپئن ٹرافی میں آتے ہوئے آپ کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو تشویش لاحق ہو جاتی ہے. پاکستان افغانستان کی نسبت تو زیادہ ہی امن میں ہے اور افغانستان کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن یہ اسٹریٹجیکلی جو ہے بیانات ہیں جو انڈیا دے رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کر کے پاکستان کو پریشرائز کیا جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ آخری خبر یہ ہے کہ کل امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی صدارت کا حلف اٹھائیں گے اور پاکستان سے بہت سے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور سننے میں یہ تھا کہ جو صدارت کا اوتھ کی سرمنی ہے اس کی ٹکٹس جو ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں اور کافی مہنگی ٹکٹ فروخت ہوتی ہیں, کوئی بھی چاہے تو وہ ٹکٹ خرید سکتا ہے. لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو اس اوتھ سرمنی میں مدعو کیا گیا ہے, انوائٹ کیا گیا ہے فری آف کاسٹ, یعنی کہ ٹکٹ لیے بغیر. ٹکٹ لے کر تو کوئی عام شہری بھی جا سکتا ہے اور لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے سجاد برقی, قاسم سوری اور عمران خان صاحب کے دوست سلمان احمد صاحب اور ان کے علاوہ 2-3 پرسنالٹیز اور ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹ جو ہیں, ان کو اس اوتھ سرمنی میں بلایا گیا ہے. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی میں بلاول بھٹو کے علاوہ کسی بھی شخصیت کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اوتھ سرمنی میں شرکت کریں گے. دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد یقینی طور پر دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوگی اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. ناظرین, یہ تھی آج کی خبریں, آج کا میرا تجزیہ. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں.